سائیکالوجی کہتی ہے کہ ہماری چوائسز 100% ہماری نہیں ہوتی۔ خود اسلامی تاریخ میں بھی اگر دیکھا جائے تو متکلمین کی ان ابحاث کے اوپر کئی ضخیم جلدوں پر مشتمل کتابیں موجود ہیں۔ آپ کا ہر ڈیسیژن آپ کے چلنے اور آپ کے رکنے پر ہی طے ہے۔ ایک مزدور کا بیٹا کبھی بھی ناسا جانے کے خواب نہیں دیکھتا، کیونکہ اس کو راکٹ نہیں چاہیے، نہ وہ اس کا ڈریم ہے، اس کو تو روٹی چاہیے۔ کیا ہم واقعی اپنی زندگی خود چنتے ہیں؟ یہ سوال کسی کتاب میں نہیں، بلکہ زندگی کے راستے پہ چلتے ہوئے خود سے دل میں اٹھتا ہے۔ جب کسی موڑ پہ خود سے ہی ٹکراؤ ہو جاتا ہے اور خود سے ملاقات ہوتی ہے تو احساس ہوتا ہے کہ منزل اور راستہ دونوں ہی اصل میں اجنبی ہیں۔ تب یہ سوال دل میں اٹھتا ہے کہ کیا ہم اپنی زندگی کو خود ہی چنتے ہیں یا سب کچھ پہلے سے لکھا ہوتا ہے؟ زندگی کا یہ ٹسل، فری ول اور فیٹ کا، یہ نیا ٹسل نہیں ہے، بلکہ صدیوں پرانا ہے۔ سقراط نے بھی یہ کہا تھا نا کہ کین اے مین بی فری اف ہز فیٹ از آلریڈی ریٹن؟ کیا ایسا شخص بھی آزاد ہو سکتا ہے کہ جس کی تقدیر پہلے سے لکھی ہو؟ اور اسلام نے بھی تو یہ کہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک قدر مقرر کر دی۔ مگر اسی دین نے یہ بھی کہا ہے کہ انسان کے پاس جو اختیار ہے اس کا حساب و کتاب بھی اسی اختیار کے حساب سے ہوگا۔ تو سچ کیا ہے؟ اگر سب کچھ پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے تو پھر میں کوشش ہی کیوں کروں؟ ڈیسٹنی تو طے ہے۔ اور اگر سب کچھ میری ہی چوائس ہے تو پھر قسمت کیا چیز ہوتی ہے؟ سائیکالوجی کہتی ہے کہ ہماری چوائسز 100% ہماری نہیں ہوتی۔ بچپن سے ہمارے دماغ میں ایک سرٹن پروگرامنگ یا کنڈیشننگ ہوتی ہے۔ آپ کبھی غور کیجئے کہ آپ کا نام، آپ کی ذات، آپ کا اسکول، آپ کا مذہب، آپ کا لائف سٹائل، یہ سب کچھ بچپن سے طے ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب تک آپ 18 سال کے ہوتے ہیں، جس کو شعوری عمر کہا جاتا ہے، اس شعوری عمر میں پہنچتے ہی پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ میں نے تو اپنی زندگی خود چوز کی، اور بڑی ایکسائٹمنٹ سے یہ سوچتے ہیں اور کہتے پھرتے ہیں۔ مگر کبھی آپ نے یہ غور کیا کہ کیا واقعی یہ زندگی آپ نے خود چوز کی تھی یا آپ کے اندر کنڈیشنڈ اس خاص ورژن؟ حقیقت یہ ہے کہ جبر اور اختیار کی بحث بھی صدیوں پرانی ہے۔ خود اسلامی تاریخ میں بھی اگر دیکھا جائے تو متکلمین کی ان ابحاث کے اوپر کئی ضخیم جلدوں پر مشتمل کتابیں موجود ہیں۔ مگر کرکس کیا نکلتا ہے؟ کرکس شاید یہ ہے کہ تقدیر اور اختیار دونوں 50-50% ڈیوائیڈڈ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ڈیفینیٹلی ہمیں ایک لائف میپ ضرور دے دیا ہے، مگر اس پہ ڈائریکشن کا اختیار ہمارے ہی ہاتھ میں رکھا ہے۔ اس کو مزید آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں۔ آپ اپنے ذہن میں تصور کیجئے ایک بورڈ گیم کا، جیسے لوڈو، جس کا سٹارٹ بھی ایک پہلے سے طے ہے اور اینڈ بھی طے ہے، مگر اس کے درمیان کی ہر ڈائریکشن آپ کے اپنے ڈیسیژنز کے اوپر ہے۔ گویا تقدیر تو یقیناً ہے، which means کہ آپ کا ہر ڈیسیژن آپ کی یس اور آپ کی نو پر ہی ہے۔ آپ کا ہر ڈیسیژن آپ کے چلنے اور آپ کے رکنے پر ہی طے ہے، اور آپ کا ہر ڈیسیژن یہ طے کرے گا کہ اس گیم بورڈ کے اوپر آپ کہاں پہنچتے ہیں۔ تقدیر کے اس ماحصل کو جاننے کے لیے جو یہ دنیا آپ نے گزارنی ہے، اس میں راستے کا تعین آپ نے خود کرنا ہے، اور اس پر چلنا آپ نے ہی ہے، لہٰذا اپنے فیصلوں کی ذمہ داری آپ پر ہی رہے گی۔ مگر یہ بات یہاں اتنی سادہ سی بھی نہیں رہتی، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہماری اپنی چوائسز، جن کا کہا جا رہا ہے کہ وہ ہمارے پاس ہیں، کیا وہ واقعتاً ہمارے پاس ہوتی ہیں؟ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے۔ بہت ساری ایگزامپلز ہمارے پاس ہیں۔ ایک مزدور کا بیٹا کبھی بھی ناسا جانے کے خواب نہیں دیکھتا، کیونکہ اس کو راکٹ نہیں چاہیے، نہ وہ اس کا ڈریم ہے، اس کو تو روٹی چاہیے۔ لاہور کی کسی گلی میں اگر ایک لڑکی روز ہیراسمنٹ سے گزرتی ہے تو اس کے لیے فیری ڈریمز کو سوچنا بھی اٹ سیلف ڈریمز ہے۔ تو پھر یہ سوال دوبارہ کھڑا ہو جائے گا کہ کیا واقعی ہم اپنی زندگی کو خود چن رہے ہیں یا ہمارا انر پروگرامڈ ورژن چن رہا ہے؟ ہماری زندگی میں یس کہنے کے مواقع شاید بہت کم آتے ہیں، کیونکہ اپرچونیٹیز اور پریولیجز جنرلی بہت کم ہیں۔ مگر ایک چیز ہے جس کا موقع آپ کے پاس بار بار آتا ہے، اور وہ ہے ایک سمپل نو کہنے کا موقع، ایک منع کرنے کا یا ایک نہ کہنے کا موقع، کسی ٹاکسک نوکری سے نہ کہنے کا موقع، کسی ٹاکسک رشتے میں ہوتے ہوئے اس کو نہ کہنے کا موقع، کسی ٹاکسک سرکل میں پھنس جاتے ہوئے اس سے نو کہہ کے ریجیکشن دینے کا موقع، کیونکہ اس ڈیسیژن کو لینے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اپنے اس ڈیسیژن کی اہمیت آپ نے پہچانی، اور پھر آپ شاید یہ کہہ سکیں گے کہ ہاں، میں اپنی زندگی کو اپنی چوائس کے مطابق گزار رہا ہوں۔ تو اب سوال یہ نہیں ہے کہ کیا ہم اپنی زندگی خود چنتے ہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس زندگی کو جیتے ہیں جو ایکچولی ہماری ہوتی بھی نہیں ہے۔
اگر تو اس کا جواب ہاں میں ہے تو پھر رک جائیے، سوچئے اور غور کیجئے کہ ایسا کیوں ہے، اور سوچئے کہ کہیں آپ اپنی زندگی کے کچھ سفر ایسے تو نہیں گزار رہے کہ جہاں نہ کہنے کا رستہ بار بار آپ کو دکھائی دیتا ہے مگر وہ آپ اختیار نہیں کرتے۔ اور اگر اس سوال کا جواب نہ میں ہے تو آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ نے واقعی اپنی زندگی کے ڈیسیجنز خود کیے ہیں۔ تقدیر تو یقیناً لکھی جا چکی ہے، مگر اس تقدیر کو آپ جی کیسے رہے ہیں یہ تو آپ نے ہی طے کرنا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی چوائسز سے ایٹ لیسٹ نو کہنے سے سٹارٹ لیجیے، اور پھر آپ یقیناً ایک دن اس مقام پر ہوں گے کہ آپ کہیں گے کہ وہ چوائسز جن کا اختیار اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا وہ میں نے واقعی اپنے مطابق گزاری ہیں، نہ کہ اپنے اندر موجود اس پروگرامڈ اور کنڈیشنڈ ورژن کے مطابق۔ میں ہوں دانیال، لفظ مرہم جیسے کے ساتھ، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جہاں بھی رکھے خوش رکھے۔ شکریہ۔